کبھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتا ہوں، مجھ پر بہت بوجھ ہو جاتا ہے کہ ان کا نام ادب سے نہ لوں، بہت عظیم ہے، ہم لوگ لائق نہیں ہے نا، لیکن پھر لے لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں یا پھر مجبوراً لے لیتا ہوں۔ بہت ان کا ادب ہے، اس لیے خدا نے کہا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ خدا نے کہا جب بات کرنے جاؤ صدقے خیرات کرو پھر بات کرو، کتنی ادب ہے ان کا۔ پھر خدا نے کہا جب بات کرو دھیمی آواز سے بات کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز نہ ہو، ان تحبط اعمالکم، نہیں تمہارے عمل برباد کر دوں گا۔ جن کا ادب خدا سکھائے تو اس کا کتنا ادب ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو سے نا جو عظمت کے خلاف ہیں، پکی حدیثیں، قرآن کی مضبوط آیتیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ آقا جی کہتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرے اس کو بہت دہراتا ہے، بہت کہتا ہے۔ یہ بہت نہیں کہ توحید توحید، ٹھیک ہے توحید بھی ہے لیکن ان کی عظمت بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ ذکر خدا کرے ذکر رسول نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ایسے ہیں آتے ہیں یا وہ کم بخت یہاں جاسوسی کرنے کے لیے، تو نبی کا ان چیزوں کو پسند تو نہیں کرتے، ہم ہنسانے کے لیے کرتے ہیں ان کو کہ خوش ہو جائیں ہم آپ کے کتے ہیں، ہم کو پتہ ہے خدا سے رہا، لیکن نیت پر ہوتا ہے کہیں گے ایسے کرتا ہے بھونکواتا ہے اشرف، ہم کو پتہ ہے اشرف بھونکواتا ہے، اللہ جانتا ہے نیت کی، ہم نے ان کو ہنسانا ہے، اور جب وہ منع کریں گے تو میں منع ہو جاؤں گا۔ ابھی تک منع نہیں کیا لیکن ان کو ہنسانے کے لیے۔ ہم کو کیا چاہیے، ذرا خوش ہو جائے، ہم یہ بکیں گے وہاں اشرف، ہم کو پتہ ہے اشرف بات ہے، اب جاؤ خوب باتیں کرو اشرف بخش، ہم کو پتہ ہے نیت کا بھی، ہم کو پتہ ہے اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی۔ آقا جی نبیوں پہ حکمراں ہیں، ان کے عالموں نے کبھی ان کو نہیں بتایا ہوگا، اور ان کو پتہ بھی جا کے پوچھیں کہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے نبیوں پہ حکمراں ہیں۔ اس کو بولو وہ حدیث نہیں، آقا جی نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام سے موجود ہوتے ان کو گنجائش نہ ہوتی میری مرضی کے بغیر چلتے، تو حکمراں ہوئے نہیں ہوئے۔ ہمارے کو کتنی تعریف ہے قرآن میں ان کے اور زبردست ہے، لیکن وہ بھی آقا کے حکم ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں حضرت مصطفیٰ کی جوتوں کو اٹھاؤں، بتاؤ۔ ان کی عظمت بیان نہیں کرتے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ایسے ظالم ہیں۔ قرآن کی مضبوط آیتیں موجود ہیں، اب سب حوالے نہیں دے سکتا ہوں، بیمار ہوں، دعا مانگی ہے تو تھوڑا چپ ہو جاتا ہوں، پانی پیا ہے تھوڑی چائے پی لوں، سانس لے لوں، پھر ان کے پیچھے لگوں، ٹھیک ہے چلو چائے منگوا دو تھوڑی، دعا مانگ لی ہے، کسی جانا ہو جلدی ہو جا سکتا ہے بھائی۔ ہم اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نبی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی بریلی دیوبندی ہم نہیں بناتے ہیں، جہاں نبی کا کلام آ جائے قرآن آ جائے وہاں شیعہ دیوبندی بریلی ادریسی نہیں ہے، اور جہاں نہ نبی کا کلام ملے قرآن کا پتہ نہ چلے وہاں انسان اندازہ لگا لے یہ ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں، تو اس میں تھوڑا دیوبندی بنے بریلی بنے جو بنے لیکن مضبوط نہ بنے، بولے اندازہ کرتے ہیں پتہ نہیں چلا، جب پتہ چل جائے سنی بریلی دیوبندی نہیں ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کہا بھی تو میری بات گمراہ نہیں ہو گئے اگر قرآن کو نہیں چھوڑا اور میری طریقہ کار سنت کو نہیں چھوڑا جو میں نے کہا، تو ہم وہ بتاتے ہیں اس میں کیا اختلاف ہے، اس میں سب کی سلامتی ہے۔ ان اختلاف کو لا کے حکومت کو ہلاک کیا، اپنے کو ہلاک کیا، لوگوں کو ہلاک کیا۔ اذان احتیاط سے سادی اذان دو جو نبی کے وقت تھی، احتیاط نہیں، نماز کے اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک کا انتشار پھیلاتے ہیں، پھر بعد کہتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، پھر حرج نہیں ہے
لیکن احتیاط رچی نبی والی اذان دینی چاہیے. نبی کے وقت ایسا تھا سیدھی اذان، وہ ہم یہاں دیتے ہیں. وسلات رسول کہ یہ مولوی چھوٹی عقل کے نیم حکیم اللہ جان لوگوں میں انتشار پھیلا دیا، فتنہ قتل سے بھی زیادہ. تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، ادھر مینارے پر ہی پڑھنا ہے. نبی کی موافقت اچھی ہے، مخالفت اچھی ہے. اگر مخالفت نہیں ہے، محبت ہے، نیچے پڑھ لو، مت کرو ایسے. یشہد ان علی ولی اللہ، وحدت المسلمین ایسے ہوتا ہے. فتنے کی اذان دینی چاہیے. تو دوسری اذان میں اشہد ان ابو بکر ولی اللہ بھی کہو. یہ مر جائیں گے نہیں کہیں گے، سب کو کہو. پھر انتشار پھیلانا نا، تو سب ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. ان کا آپس میں اختلاف سب ہو جانے. آقا کو سب وہ قبول تھے. جو آقا کو قبول ہے ان کو تم نے قبول کرنا ہے، وہ کچھ بھی کرے، کیونکہ آقا ان سے خوش سے راضی تھے. آقا ابو بکر سے بہت خوش تھے، حضرت عمر سے بہت خوش تھے، حضرت علی، عثمان. اور آپ کی گھر والی امہات المومنین، ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. یہ بڑی مضبوط باتیں کرتا ہوں جو اختلاف سے ختم ہے. امام باڑے وغیرہ بنانا، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا، جلوس سے نکالنا، مصیبت میں ڈالنا. آقا جلوسوں کا نہیں کہا، آپ کے وقت غلط فہمی جلوس نکالے. کتنے ہزار صحابہ جنگ جمل میں شہید ہوئے. کہ آپ نے چیزیں تو نہیں سکھائی، لیکن پیشن گوئی کی تھی آپ نے کہ عائشہ وہ وقت کیسا ہوگا جہاں کتوں کی آواز ہوگی. او آقا نے پیشن گوئی تھی، واپس ہو گئی، قتال ختم ہو گیا. تو جلوس نہیں نکالنے چاہیے. بیٹھ کے گھر میں کر لو، کسی جگہ بنا لو. ٹریفک بند، لوگ بند، مصیبت، قتل و غارت، یہ نئی چیزیں نکالی ہیں جو آقا نے حکم نہیں کیا. آپ نے کسی نے کوئی چیز نکالی، ہمارا حکم نہیں تھا، وہ رد ہے. بتاؤ. تو نبی سے تو اختلاف نہ، جو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مشن ہے نبی سے اختلاف، تو اس میں کوئی میری غلطی ہے تو مجھے بتائیں. تو نبی کے طریقے ہم چلتے ہیں، خلاص. ادھر کو اذان دیتے ہیں، خلاص. نعرے والے نہیں بات رہے، نعرہ حیدری، نعرہ فلاں، نعرہ نہیں کرتے. جو خود نکل جائے دوسری بات ہے. ریاکاری کرنا، یہ کرنا، نعرے کرنا، دوسروں کو نعرے لگوانا، یہ ایک انتشار پھیلانا ہے. آقا کے وقت ایسے تو نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، نیت اس میں کچھ حرج نہیں، اور چھوڑ دینے میں بھی حرج نہیں، کوئی فردی چیز نہیں، اس میں احتیاط ہے. اپنے نعرے لگواتے ہیں، اپنے شیخ الاسلام. آقا نے کہا تم کو شیخ الاسلام کہو اپنے کو. اب ان پر پہنچے گی نا، وہ کہیں گے اس کو بھی مار دینا چاہیے. تو مار کے دیکھو، اگر مجھے سپورٹ ہے کہ تم ہی مر جاؤ گے. میں بولتا ہوں مجھے بھی کچھ سپورٹ ہے، ایسے کھلا جب میں بولتا ہوں آج تک کوئی نہ بولے نہ بول سکے گا. ہاں، یہ تمہاری قسمت ہے جو میرے سے جڑتے ہو. اگر جڑ جاؤ گے تو زیارتیں بھی شروع ہو جائیں گی، تمہارا یقین خود بن جائے گا. ہاں، میں بڑی مضبوط باتیں کرتا ہوں یہاں. تو دعا میں نے مانگ لی ہے، کوئی چائے شائے تھوڑی پی لوں. اور آئی لو یو تمہارا ہمارا چل رہا ہے، جنت بھی خوب چلے گا انشاءاللہ. ہاں، بس نبی کریم کی غلامی سے نہیں نکلنا ہے. بس نبی کریم یہاں نہیں دیکھتے، 500 سال کا رستہ ہے آسمان، وہاں تک دیکھتے ہیں. آپ کی حدیث میں آتا ہے کہ آج وہ دروازہ کھلا آسمان سے، دیکھ رہے تھے. آپ دیکھ 500 سال کا تھا، دیکھ رہے تھے. کا فرشتہ اترا ایک، اور اس نے آ کے غلامانہ سلام کیا آقا جی کو. آپ نے کہا کبھی وہ نہیں اترا تھا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں آپ کو دی ہیں، کسی نبی کو نہیں دی ہیں، سورۃ فاتحہ اور یہ جو سی آخر آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی، یہ پڑھا کریں، پوچھ لیا کریں صبح شام ایک ٹائم. اور سورۃ فاتحہ کا کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یا آپ کو دی. لیکن جو بات بتانے والی بیچ میں 500 سال کا رستہ، آواز سنی دروازہ کھلنے کے آسمان کی، ادھر تک تو دیکھ رہے ہیں، ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں. ایسی باتیں آپ کو نہیں سناتے، پکی حدیثیں.
ان کے اندر مرض ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، تو ان کی ذکریات سناؤ گے، ان کی باتیں عظمت سے سناؤ گے کہ لوگوں کے دلوں میں پھر وہ عظمت اترے گی. وہ نہیں سناتے ہیں کہ ہم سناتے رہیں گے، تو ادھر دیکھتے ادھر نہیں دیکھتے، پھر بعد بکواس کرتے ہیں. میرے خیال ہے حرامی ہوں گے، کہتے حرامی میں ادب نہیں ہوتے. اور سب سے بڑا حرامی ہے جو نبی کی بے ادبی کرے. حرامی کیا ادب نہیں، سب سے بڑا حرامی. تو پتہ کیا بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں حاضر ناظر نہ سمجھ. حاضر ناظر کا لفظ چھوڑ دو، لیکن حاضر ناظر وہ ہیں، لیکن حاضر ناظر کا لفظ نہ بولو. یہ بولو وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا میں قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں. ایسے دیکھتا ہوں تو اپنی ہتھیلی کو کی اشارہ کیا جیسے میری ہتھیلی ہے. بتاؤ، سب کچھ دیکھتے ہیں. تو بیچ میں بکواس کرتے ہیں، کوئی زنا کرتا ہے یا تو بیوی کے ساتھ وہ بھی دیکھتے ہیں. تو آقا جی اس مسئلے کو حل کر دیا، کوئی تقاضا کرم ہوا. کہا وہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے، وہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہم کو پتہ ہوتا ہے. حل ہو گیا نا مسئلہ. کہا جو ایسی زنا کی یا میاں بھی کی ہم نہیں دیکھتے، یہ بکواس کر کے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو آقا جی نے حاضر ناظر کا مسئلہ حل کر دیا. کہا وہ ہم نہیں دیکھتے، ہم کو پتہ ہوتا ہے، دیکھتے نہیں ہم. ماشاء اللہ حل ہو گیا نا مسئلہ کہ ہم کو پتہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے آقا جی کی، اللہ دی قسم کیا بات ہے، رب دی سو کیا بات ہے. یہ مسئلہ حل کر دیا. ایسے بکواس کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، بیوی بھی یہ ہوتا ہے، یہ حاضر ناظر ہیں وہ، لیکن کہنا نہیں چاہیے اختلاف نہ پیدا. وہ حقیقت میں حاضر ناظر ہے. کہ ہر چیز میں ایسے دیکھتا ہوں کہ اپنی ہتھیلی کو، جو میری ہتھیلی، تم میں سے ایک ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسا 5 کھنڈیال گھوڑا، وہ چھپ نہیں سکتا. ایسے برمایا بنا. دل کی حالت بتائی کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں سب خبر رکھتا ہوں، اور قسم کھائی، یہ پکی حدیث ہیں کہ لوگ خشوع رکوع ہے، لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. تم یہ سمجھے ہو کہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب ادھر ہے، اب ان کو کچھ پتہ نہیں. اس وقت بھی سب پتہ ہوتا ہے. اور خدا کے معاملے میں آپ کو ذرا وہ نہیں ہوتا جیسے حجاب آ گیا یا بھول آ گئی، نہیں، ادھر بھی مضبوط. ایسے کمال کے مالک ہیں. رکوعکم، تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور آگے فرمایا بات بڑی مشکل بات ہے، خشوعکم، تمہارے دل میں رقت نرمی خدا کے خوف کی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں، سب معلومات مجھے ہوتی ہے. بتاؤ. تو آپ کو کہتا ہوں کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیاں ہوں. یہ پکی ہے، یہ چیزیں آپ کو نہیں سناتے ہیں، ان کو ایسی محبت نہیں ہے. ہم کو بھی ایسی نہیں ہے، لیکن عقیدہ رکھا ہوا ہے، نیت رکھی ہوئی ہے سچی. تو انشاءاللہ سچی نیت والوں کو ہو جائے گی. تو نیت کر لو ہم آپ غلام مصطفیٰ ہیں. تب جانا ہے، بیٹھنا ہے، بھاگنا ہے، جو کرو. دعا ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، جان چھوڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.